السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک، خیر خیریت۔ آج میں آپ لوگوں کو ایسی شخصیت کے بارے میں بتاؤں گا جو آج تک کسی نے نہیں سنا۔ وہ شخصیت کون ہے؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری۔ مولانا عبداللہ درخواست رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ ان کا ارادہ تھا اب پاکستان واپس نہ آ جاؤں۔ مدینہ میں قیام کے دوران خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت درخواست رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، یہاں دین کا کام خوب ہو رہا ہے، پاکستان جائے اور وہاں پہنچ کر میرے بیٹے عطا اللہ شاہ بخاری کو میرا سلام کہنا اور کہنا ختم نبوت کے محاذ پر تمہارے کام سے میں گنبد خضرا میں خوش ہوں، ڈٹے رہو، اس کام کو خوب کرو، تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ مولانا درخواست حج سے فارغ ہوئے سیدھا ملتان پہنچے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری اس وقت بیمار تھے اور بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت درخواستی نے اپنا خواب سنایا۔ خواب سنتے ہی عطا اللہ شاہ بخاری صاحب تڑپ اٹھے اور چارپائی سے نیچے گر کر بے ہوش ہو گئے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا تو بار بار پوچھنے لگا، درخواستی صاحب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام بھی لیا تھا؟ مولانا درخواستی نے حضرت شاہ صاحب کو پوچھنے پر بتایا، ہاں، آپ کا نام بھی لیا تھا۔ حضرت شاہ صاحب پھر وجد طاری ہو گیا۔ حضرت مولانا محمد علی جلندھری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وفات کے بعد مجھے حضرت بخاری صاحب کی زیارت ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا، شاہ صاحب فرمائے قبر کے معاملہ کیسا رہا؟ شاہ صاحب نے جواب میں فرمایا، بھائی منزل بہت ہی مشکل ہے، بس آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے معافی مل گئی۔ ایک بار سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر میری قبر پر کان لگا کر سننے کی طاقت عطا ہو تو سن لینا، میرے قبر کا ذرہ ذرہ پکار رہا ہوگا، مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ختم نبوت پر مرنے کی توفیق عطا